الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے شہر شاہپورہ کی بہت مشہور درگاہ حضرت شجاعت علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ آستانہ عالیہ ہے کہ جہاں پر ہر مذہب کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی لے کر کے بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں یہاں پر آ کر کے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں انہیں صالح اور نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی بیماری تکلیفیں لے کر کے آتے ہیں وہ بیماری ان کی دور ہو جاتی ہے، ان کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ انہی کے بارے میں شاعر کہتا ہے، بگڑا نصیب بھی سنور جاتا ہے، بگڑا نصیب بھی سنور جاتا ہے اور بدقسمتی کا تالا بھی کھل جاتا ہے۔ بگڑا نصیب بھی سنور جاتا ہے، بدقسمتی کا تالا بھی کھل جاتا ہے، اور دور ہو جاتی ہے اس کی ہر پریشانی، دور ہو جاتی ہے اس کی ہر پریشانی جو ان کے در پر چلا آتا ہے، جو ان کے در پر چلا آتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ عالیہ ہے کہ جہاں پر ہر پریشانی، ہر تکلیف آدمیوں کی دور ہوتی ہے۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، اور سب اپنی پریشانیاں لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ یہاں کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پر آدمی ہر وقت آپ کو ملتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور درگاہ، بہت ہی بہترین آستانہ عالیہ اور دعائیں قبول ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، یہ بھی ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر آئیے اور اپنی اپنی تمنائیں، اپنی اپنی آرزویں پوری کیجیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حاجت آتی ہے، تو میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ نماز پوری نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے میری دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بارگاہوں پر آئیں اور ان بارگاہوں پر آ کر کے اپنی سلامی پیش کریں، جو بھی اپنی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، وہ پیش کریں، اور جب نماز کا وقت آئے تو نماز بھی ادا کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، سرکار سید شجاعت علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ آستانہ عالیہ ہے کہ یہاں پر ہر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج ہم بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں آپ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کے تمام جو بھی مقاصد ہے بابا صاحب کے صدقے میں ان کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء اکرام ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، جو بھی آپ کی تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی، جن کا مزار مبارک دلی کے اندر ہے، یہاں پر سرکار نظام الدین اولیاء کے احاطے میں ایک بہت بڑا پانی کا حوض تھا۔ سارے لوگ وہاں پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، طرح طرح کے لوگ آتے تھے، اور میٹھے پانی کا جو حوض تھا صرف وہیں تھا، اور سارے لوگ وہاں پر آ کر کے پانی بھر کر کے لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کہیں میٹھے پانی کا حوض نہیں تھا۔ لیکن قریب کے اندر ہی ایک غیر مسلم کا بھی مکان تھا، وہ بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتی تھی۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا کہ وہ عورت یہاں سے پانی لینے کے لیے کیوں نہیں آتی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کا شوہر بیمار ہے، اس کا شوہر بیمار ہے اور وہ بیماری کی حالت میں رہتا ہے، بستر پر لیٹا رہتا ہے، کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور اس کی خدمت کے لیے اس کی عورت ہی ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب رات گزرتی ہے، جو عورت تھی جس کا شوہر بستر پر رہا کرتا تھا، وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو اس کے گھر کے دروازے پر 2 میٹھے پانی کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت تعجب کرتی ہے کہ کیا بات ہے کہ یہ کون یہاں پر رکھ کر کے چلا گیا ہے، کون اتنا مہربان ہے، کون اتنا شفیق ہے جو یہاں پر ہمارے لیے لے کر کے آیا ہے۔ وہ تعجب کرنے لگ جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ پانی اندر لے لیتی ہے، اور لینے کے بعد میں اس کا جو شوہر تھا جو بیمار تھا اسے بھی پلاتی ہے، خود بھی پیتی ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دن یہ چلتا رہتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جو اس کا شوہر بیمار تھا وہ شوہر بیمار بھی صحیح ہونے لگ جاتا ہے، اس کی بیماری دور ہونے لگ جاتی ہے، وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔
تو وہ عورت سے شوہر کہتا ہے کہ آخر وہ مہربان کون ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ، آخر وہ شفیق کون ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ کہ کون ایسا شفیق ہے، کون ایسا مہربان ہے جو ہمارے لیے اتنا وزن اٹھا کر کے لاتا ہے اور پانی رکھ کر کے چلا جاتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو جب رات ہوتی ہے تو شوہر اور عورت دونوں بیدار ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ دروازے پر آہٹ ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ جو آیا تھا آنے کے بعد میں میٹھا پانی کا گھڑا رکھ دیتا ہے اور رکھنے کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دروازہ عورت کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ آدمی جو آیا تھا وہ جا رہا ہے، جو آیا تھا پانی رکھ کر کے وہ جا رہا ہے، وہ چلا جا رہا ہے۔ عورت کہتی ہے اے میرے مہربان رک جا، اے میرے شفیق رک جا، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر کون اتنا مہربان ہے، آخر کون اتنا رحم دل ہے جو ہم پر اتنی مہربانی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، وہ شخص پلٹتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے ہیں۔ جب صبح رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے تو یہ عورت اور اس کا شوہر دونوں سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بابا صاحب ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجئے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا پتہ لگا، تمہیں کیا اچھا لگا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نظام الدین اولیاء، ہم نے دیکھا کہ جب دلی کے نظام کا یہ عالم ہے تو مدینے کے سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ بھی یہاں پر تشریف لائیے اور اپنی خالی جھولیوں کو بھریے۔ شاعر کہتے ہیں سر پر ہم طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، سر پر ہم طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، سر پر ہم طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، ہم سنی غلام مصطفیٰ ہیں اس لیے، ہم سنی غلام مصطفیٰ ہیں اس لیے، ہم ولیوں کے مزار پر پھول رکھتے ہیں، ہم ولیوں کے مزار پر پھول رکھتے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ بگڑا نصیب بھی سنور جاتا ہے، بگڑا نصیب بھی سنور جاتا ہے، بدقسمتی کا تالا بھی کھل جاتا ہے، دور ہوتی ہے اس کی ہر پریشانی، دور ہوتی ہے اس کی ہر پریشانی، جو ان کے در پر چلا آتا ہے، جو ان کے در پر چلا آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔